आयत नंबर 186। मुसलमानों, याद रखो तुम्हें लाजमन आजमाया जाएगा, तुम्हारे मालों में भी और तुम्हारी जानों में भी, और तुम्हें बहुत तकलीफ दे बातें सुननी पड़ेंगी, उन लोगों से भी जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी और उनसे भी जिन्होंने शिरक किया है। और अगर तुम सब्र करते रहोगे और तकवा की रविश इख्तियार किए रखोगे तो बेशक ये बड़े हिम्मत के कामों में से है। इस आयत मुबारका से पहले साबका तमाम आयात में हमने जंग ओहद का मंजर देखा, मौत का जिक्र देखा, शहादत का जिक्र देखा, लेकिन इस आयत मुबारका का मौजू उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर यूँ कहा जाए कि ये मैदान जंग के बाद की ज़िंदगी के बारे में बात की जा रही है, मौत से पहले की ज़िंदगी के बारे में बात की जा रही है। इसको यूँ भी बयान किया जाता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई जंग नहीं लड़ता, हर बंदा मैदान जंग में नहीं उतरता, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में जो उसकी ज़िंदगी का मैदान जंग होता है उसमें उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, और उसी को इस आयत मुबारका का मजमून बनाया गया है। लिहाजा आयत में ये कहा गया है कि तुम्हें ज़रूर बज़रूर आजमाया जाएगा। दो चीज़ों का जिक्र किया गया है, बकरा में इससे ज़्यादा चीज़ों का जिक्र किया गया था, मगर यहाँ पे सिर्फ माल का और जान का जिक्र किया गया है। फिर आयत मुबारका में बड़ी ताकीद के साथ कहा जा रहा है कि तुम्हें ज़रूर बज़रूर आजमाया जाएगा, मजहूल अंदाज में बयान किया जा रहा है, और पहले माल का जिक्र किया है। लिहाजा ओहद के बाद एक बहुत बड़ा मसला सहाबा इकराम के लिए ये भी था कि इतने लोगों का शहीद हो जाना, उनकी बेवाएँ भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, ज़ाहिर बात है उनके माली मसाइल भी हैं। मुसलमान वहाँ से यहाँ पे हिजरत करके आए हैं, वो वैसे सेटल्ड नहीं हैं, और फिर उसके बाद मुसलसल जंगों का होना, अभी बदर हुई है, अब ओहद हुई है, तो गोया कि माली लिहाज से भी मुसलमानों के ऊपर बहुत प्रेशर था। और जंग का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म तो नहीं है, काफ़िर धमकी दे रहे हैं कि अगले साल हम फिर आएंगे, और जैसे वो आते भी हैं जंग अहज़ाब में, और वो अब की बार बहुत बड़े लश्कर के साथ आ रहे हैं, पूरे मदीना शरीफ का मुहासरा कर लिया है। जो शाहराह है में जहाँ से सारी ट्रैवलिंग होती है वो वहाँ पे बंद कर दी गई है, ना कोई अंदर आ सकती है चीज़, ना अंदर से कोई चीज़ बाहर जा सकती है। खुराक का बहुत बड़ा मसला है, भूख प्यास का बहुत बड़ा मसला है। यही वो ज़माना है जिसके बारे में उलमा किराम फरमाते हैं कि हमें हज़रत फ़ातिमा तआला अन्हा का जो फ़क्र अहादीस मुबारका में बयान किया जाता है वो इसी दौर से मुतल्लिक़ है। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि इस दौर में औरतें बहुत कमज़ोर हुआ करती थीं, कि मुजाहिदात बहुत ज़्यादा थे, तो गोया कि माली प्रेशर आगे भी बहुत बड़ा आने वाला था। और फिर कहा जा रहा है कि जानों से भी आजमाया जाएगा, तो ज़ाहिरी बात है कि मज़ीद आगे जंगें थीं और जान का मसला भी था। फिर जान और माल के ज़िक्र के बाद एक और अज़ियत आयत मुबारका में बयान की जा रही है, जो कि अल्फाज की अज़ियत है, जो कि अहले किताब से भी सुननी पड़ेगी और मुशरिकीन से भी सुननी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा अज़ियत तो नबी अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त करनी पड़ी कि आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन आपको मैदान जंग में तो शिकस्त दे नहीं सके, लिहाजा उन्होंने दूसरे हरबे भी इस्तेमाल किए। हज़रत आयशा तआला अन्हा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। फिर ज़ैद बिन हारिसा जो कि आप अलैहिस्सलाम की मुँह बोले बेटे की बीवी हज़रत ज़ैनब तआला अन्हा थी, उस मामले में भी आप अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। तो गोया कि आपके घर के अंदर भी जो हैं वो वार किए गए हैं, और आप अलैहिस्सलाम को जज्बात से भी अज़ियत देने की कोशिश की गई है। फिर यहाँ आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अदन कसीरन फरमाया है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अज़ियत को देखना पड़ेगा, जबकि पीछे ओहद के मैदान में जंग के दौरान अल्लाह ताला ने फरमाया था वो तुम्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे मगर कुछ थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पे जान का मामला था मगर उसको थोड़ा नुकसान कहा गया। और यहाँ पे चूँकि अल्फाज का, तंज़ का, तानों का, दिल की अज़ियत और दुख की बात की जा रही है, तो फरमाया कि ऐसे दुख और ऐसी अज़ियत तुम्हें उनसे बहुत ज़्यादा मिलेगी। फिर इस अज़ियत को हम ये देखते हैं कि ये सिर्फ़ माज़ी में नबी अलैहिस्सलाम ने फ़ेस नहीं की, सहाबा किराम ने ही फ़ेस नहीं की, बल्कि हर दौर में, यहाँ तक कि अब तक भी ये अज़ियत जो है वो ईमान वाले फ़ेस करते रहते हैं। मसलन आज भी जब इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में और बिलख़ुसूस नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात आली के बारे में जब गुस्ताखियाँ की जाती हैं, बदतमीज़ियाँ की जाती हैं, सवाल उठाए जाते हैं, तो ये अज़ियत और ये तकलीफ़ जो है आज भी ईमान वाला महसूस करता है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी इनफरादी ज़िंदगी में साथ का क्या ताल्लुक़ बनता है। तो हम में से हर कोई एक तो मैदान जंग में नहीं जाता, लेकिन हम अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में देखते हैं कि अल्फाज की अज़ियत, तानों की अज़ियत, ज़ुबान की अज़ियत हम में से हर कोई एक फ़ेस कर रहा होता है। हम सभी तकरीबन एक दूसरे को अपनी ज़ुबान से बहुत अज़ियत देते हैं। फिर आयत मुबारका में इसका हल भी बताया जा रहा है कि चाहे ये अज़ियत हमें बाहर वाले लोगों से मिले या हमें अपनों से मिले, तो हमने इसको फ़ेस कैसे करना है। तो आयत में ये कहा जा रहा है कि अगर तुम सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे
لہٰذا صبر کا معنی ہوتا ہے مضبوط چٹان کا ہونا، کہ جو بھی حالات ہماری زندگی میں آتے ہیں ہم اس کا سامنا ایسے کریں کہ جیسے مضبوط چٹان ہوتی ہے۔ اب اگر اس کو دیکھا جائے کہ اگر یہ زخم باہر والوں سے ملتے ہیں تو پھر مسلمان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دین کے اوپر اور بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ ایک چٹان کی طرح کھڑا ہو جائے، ثابت قدم ہو جائے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے 9/11 کا معاملہ ہو یا اسلام فوبیا سے جو مختلف واقعات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، یا تو مسلمان ڈر جاتے ہیں، ان میں جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ ایسے لوگوں سے تم نے فائٹ کرنی ہے، مقابلہ کرنا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ ان حالات کو جو ہے وہ فیس کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان حالات کو نہیں فیس کر پاتے، بلکہ الٹا ہم ڈر جاتے ہیں۔ اور بڑی پیاری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، چاہے وہ کتاب لکھ کے کرے یا کارٹون بنا کے کرے، اس سے ہمارے نبی کی شان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے کہ ہم اور زیادہ اپنے نبی کی سیرت کو عام کریں، ہم اور زیادہ اپنے قرآن کے اوپر عمل کریں، کیونکہ آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں اذیت دینا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ ہمارے جذبات کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم گاڑیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں، اپنے ہی کسی مسلمان کا نقصان کر دیتے ہیں، تو لہٰذا وہ بار بار ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں، ہمیں ایسے اذیت دیتے ہیں، تو یہ ان کو جواب دینے کا مناسب طریقہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ تصبرو، ہمت کرو، ڈٹ جاؤ، اپنے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تقویٰ کا لفظ لایا گیا ہے۔ تقویٰ کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی دین کے نام پہ یا نبی علیہ السلام کے نام پہ ہمیں کوئی اذیت دیتا ہے تو پھر ہماری حمیت، ہمارا جذبہ جو ہے وہ دین ہی کی وجہ سے ہونا چاہیے، اپنا ذاتی غصہ یا اپنی انا اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے، جس کی دلیل مشہور واقعہ حضرت اطرا انو کا ہے کہ وہ جس دشمن کی چھاتی کے اوپر بیٹھ گئے تھے، مگر جب انہوں نے ان کے اوپر تھوکا تو آپ نے ان کو قتل کرنا صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اب یہ میرا ذاتی غصہ بن گیا ہے، لہٰذا میں تمہیں پہلے اللہ کی وجہ سے قتل کر رہا تھا، لیکن اب میں اپنے غصے کی وجہ سے اگر تمہیں نقصان دوں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہمارا تقویٰ کا ہونا چاہیے کہ دینی معاملات میں ہم جو بھی ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں، کیا اپنی ذات کی وجہ سے دے رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم واقعی دین کی ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ عام لوگوں میں بھی دیکھ لیجئے، جب دین کے بارے میں مباحث ہوتی ہیں، بحث ہوتی ہیں، کوئی ہماری بات نہیں مانتا ہے، ہم واز کرتے ہیں، لوگ سنتے نہیں ہیں، تو ہمیں جو دکھ ہوتا ہے یا ہمیں جو غصہ آتا ہے، کیا یہ غصہ واقعی ہمیں اس وجہ سے آتا ہے کہ لوگ دین کو فالو نہیں کر رہے، دین کی بات نہیں مان رہے، یا پھر ہمیں اس وجہ سے آ رہا ہوتا ہے کہ میری بات کیوں نہیں مان رہے، میں انہیں حدیث سنا رہی ہوں، میں انہیں قرآن سنا رہی ہوں، تو وہ کیوں نہیں مان رہے؟ تو یہ بڑا باریک نقطہ ہے کہ تقویٰ کا معیار جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ تقویٰ کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں تمہیں اپنے دین کے معیار کے اوپر قائم رہنا ہے کہ اسلام ایک بڑا باوقار مذہب ہے، ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں، ایسا ریئیکشن نہ دیں جو کہ ہمارے دین کے مناسب نہ ہو، تو تقویٰ کے معیار کے اوپر رہ کے جو ہے ان ساری سچویشن کو فیس کرنا ہے۔ اور یہی معاملہ ہماری ذاتی زندگی کے ساتھ بھی ہے کہ اگر ہمیں ذاتی زندگی میں ایسے لوگوں کو فیس کرنا پڑ جائے جو ہمیں اپنی زبان سے، اپنے رویے سے اذیت دیتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہی کہ ڈرنا نہیں ہے، اور صبر کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کا ظلم جو ہے وہ برداشت کرنا ہے، بلکہ ان کی باتوں کو فیس کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہے، مگر اس میں بدتمیزی نہ ہو، اس میں ذاتیت نہ ہو، اس میں اپنے معیار سے گرنا نہ ہو۔ اور تقویٰ کو بھی کہا گیا کہ صرف اتنا ہی مقابلہ کرنا ہے کہ جتنا سامنے والے نے ہمیں تکلیف دی ہے، اور اپنے معیار کو برقرار رکھ کے، کیونکہ سامنے والا تو ہو سکتا ہے کہ بہت نیچے لیول پہ آ کے آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ کر رہا ہو، لیکن آپ نے اپنے معیار کو جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے۔ اگر سامنے والا گالی دے گا تو ہم اس کو گالی نہیں دے سکتے جواب میں، کیونکہ وہ اس کا معیار ہے، آپ کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے صبر اور تقویٰ کے کمبینیشن کو بہت خوبصورت یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ فیس بھی کرنا ہے مگر معیار کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر آیت کے آخر میں یہ کہا گیا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ کرنا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہاں آیت میں جو لفظ عزم استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بہت بڑے کام کا ارادہ، ایسا کام یا ایسا ارادہ جس میں کوئی بہت بڑا چیلنج ہو اور جس کا کرنا عام نہ ہو، آسان نہ ہو، تو کسی بہت بڑے ہمت والے کام کے لیے لفظ عزم جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اولو العزم کچھ رسولوں کے لیے بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کوئی چھوٹا کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ بہت بڑا چیلنج، کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسولوں کو اولو العزم کہا گیا ہے، اور بالخصوص ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام، ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ اور ان تمام انبیاء کی زندگی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیلنجز سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور ان کا ٹاسک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے۔ تو لفظ عزم کے اندر بھی کسی چیز کا بہت بڑا ہونا کہا گیا ہے۔ ایک تو ہمیں یہاں یہ بات سمجھ آ گئی کہ
جب کوئی آپ کا دل دکھائے اور آپ کو اپنے الفاظ سے اذیت دے اور نہ جانے وہ کس معیار پہ جا کے آپ کو یہ اذیت دے رہا ہے، اس وقت میں صبر کر جانا۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حالات کو فیس کرنا۔ یا تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انہی کے معیار کے اوپر آ جاتے ہیں، لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ مگر یہاں پہ عزم کرنا اور تقویٰ کے ساتھ، یعنی کہ اپنے معیار کو برقرار رکھ کے کرنا، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ہمت کا کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کو ایڈمائر کر رہے ہیں اور سراہ رہے ہیں کہ واقعی اس طرح کا ریئیکشن دینا اس ساری سچویشن میں یہ بہت بڑے حوصلے اور ہمت کی بات ہے۔ تو جس بات کو اللہ تعالیٰ بڑا کہہ رہے ہیں اور عزم والا کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے۔ پھر اس طرز پہ قرآن پاک میں 3 طرح کی آیت آتی ہیں۔ ایک سورہ لقمان میں آتی ہے، وہاں کہا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو بھی حالات انسان کو اپنی زندگی میں پیش آتے ہیں ان کے اوپر صبر کرنا۔ تو وہاں پہ صرف انا کے ساتھ کہا گیا کہ واقعی بے شک یہ بڑا ہمت والا کام ہے۔ جبکہ سورہ ال عمران میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی تمہیں اپنے الفاظ سے اذیت دے تو اس وقت میں صبر کرنا اور تقویٰ کے ساتھ اپنے معیار کو برقرار رکھنا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہا گیا ہے۔ یہاں پہ فا کی ایڈیشن کے ساتھ جو ہے یہ بات کی گئی ہے، مزید تاکید، یعنی کہ یہ اس سے بڑے لیول کی بات ہے۔ جبکہ سورہ شورا میں یہ کہا گیا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو شخص صبر کرنے کے بعد پھر معاف بھی کر دے، سامنے والے کی غلطی کو چھپا بھی دے، وہاں پہ ایڈیشنل الفاظ کے ساتھ کہ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہا گیا ہے، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 مقامات پہ خاص قسم کا بیک گراؤنڈ بیان کرنے کے بعد پھر اس کام کے لیے، یعنی کہ اس سچویشن میں صبر کرنے کو بہت ہمت کا کام کہا ہے۔ غور طلب بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہاں نافرمانی کی، کمی کی، کوتاہی کی کسی طرح کی بات نہیں کی گئی، بلکہ ایک معیار کو برقرار رکھنے کو عزم الامور کہا گیا ہے۔ بہت غور طلب بات ہے، چاہے ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی معاملہ ہو، وہاں ایک معیار کے ساتھ سارے حالات کو فیس کرنا یہ بہت بڑا ہمت کا کام ہے۔